نوری کی شادی پورے گاؤں کے لیے جیسے ایک تہوار بن گئی تھی۔ رنگ برنگے کپڑے، ہنسی خوشی کی صدائیں، ڈھول کی تھاپ اور لڑکیوں کے کہکوں سے گھر گونج رہا تھا۔ سب کی آنکھوں میں چمک تھی، سب چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے۔ لڑکیاں زور زور سے تالیاں بجا رہی تھیں، ہنسی خوشی کے گیت گا رہی تھیں اور ڈانس کے مختلف اندازوں سے ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہی تھیں۔ لیکن ان سب رنگوں اور روشنیوں کے بیچ میں ایک تاریک کونے میں خاموشی سے بیٹھی تھی، جیسے روشنی کی اس دنیا میں میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میری سوتیلی ماں نے آج پہلی بار مجھ پر مہربانی کی تھی جب اس نے مجھے اس شادی میں اپنے ساتھ لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاید یہ بھی محض ایک دکھاوا تھا، گاؤں کی عورتوں کے سامنے اپنے صبر اور عظمت کا ڈھونگ رچانے کا ایک بہانہ۔ میرے اندر کی بچی تو برسوں سے ترس رہی تھی کسی خوشی، کسی لمحہ بھر کے سکون کے لیے، لیکن آج بھی جب سب خوش تھے میں شرمندگی اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے تن پر وہی پرانے بدرنگ کپڑے تھے جن میں نہ کوئی رنگ تھا نہ وقار۔ میرے کندھوں پر وقت کی گرد جم چکی تھی اور چہرے پر ایسی اداسی تھی جیسے برسوں سے کوئی خوشی میرے پاس آ کر پلٹی ہی نہ ہو۔ میری نظریں سب کے ہنستے چہروں پر تھیں اور دل میں ٹوٹتے خوابوں کا ماتم ہو رہا تھا۔ ہر لڑکی کے ساتھ اس کے ماں باپ تھے، ان کے سروں پر محبت بھرا ہاتھ رکھنے والے، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو بھی پورا کرنے والے، اور ایک میں تھی جس کا نہ کوئی سائبان تھا، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ باپ نہ ماں اور نہ ہی کوئی بہن یا بھائی جو خلوص سے میرے وجود کو تسلیم کرے۔ میری سوتیلی بہن نائلہ تو آج چمکتی دمکتی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس نے ایک پیارا سا پیلے رنگ کا قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر کام اتنا نفیس تھا کہ گاؤں کی ساری لڑکیوں میں وہ سب سے نمایاں لگ رہی تھی۔ اس کے سنہرے بال مہندی سے سجے، ہاتھوں میں خوبصورت چوڑیاں، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر شوخی سے لبریز مسکراہٹ۔ وہ ہنستے ہوئے ناچتے ہوئے سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی اور اس کے ایک ایک انداز پر لوگ فریفتہ ہو گئے تھے۔ وہ فخر سے گردن اٹھائے ادھر ادھر گھوم رہی تھی جیسے یہ محفل اسی کے لیے سجائی گئی ہو۔ لیکن کونے میں بیٹھی میں، صرف میں ایسی تھی جسے کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ نہ کسی نے میرے کپڑوں پر نظر ڈالی، نہ میرے سادہ تھکے چہرے پر۔ میری آنکھوں میں وہ کہانی لکھی تھی جو برسوں کی خاموش اذیت سے گوندی ہوئی تھی، لیکن کسی نے پڑھنے کی کوشش نہ کی۔ میں خود کو اندھیرے میں ڈوبا ہوا محسوس کر رہی تھی، جیسے میں اس محفل کی نہیں کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں، وہ دنیا جہاں دکھ، محرومی اور تنہائی راج کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں گاؤں کی کچھ عورتیں میری سوتیلی ماں کے گرد جمع ہو گئیں۔ ان کے لہجے میں تعجب بھی تھا اور تعریف بھی۔ ایک عورت کہنے لگی، ارے زینب، تو نے تو کمال کر دیا۔ آج کل کی عورتیں تو اپنی اولاد کے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتی، اور تو نے اپنی سوتن کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، وہ بھی اتنے صبر سے۔ دوسری عورت نے فوراً تائید کی، ہاں ہاں، واقعی بڑا ظرف ہے تیرا زینب، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، تو نے بہت حوصلے کا کام کیا ہے۔ میری سوتیلی ماں یہ سب سن کر مسکرا رہی تھی جیسے اسے اپنی اداکاری پر کوئی انعام ملا ہو۔ وہ بڑی شرافت اور عاجزی سے سر ہلا رہی تھی جیسے وہ واقعی کوئی عظیم عورت ہو۔ وہ عورتوں سے تعریفیں سمیٹ رہی تھی اور میں دل میں یہ سوچ کر ٹوٹ رہی تھی کہ کاش کوئی مجھ سے پوچھے، بیٹی تو کیسی ہے، تجھے یہ عورت کیسے رکھتی ہے، تجھے بھی کبھی خوشی ملی؟ لیکن نہ کسی نے میرا دکھ پوچھا، نہ میری خاموش چیخیں سننے کی کوشش کی۔ کسی نے یہ جاننے کی زحمت نہ کی کہ یہ لڑکی جسے سب زینب کی بخشش سمجھ رہے ہیں اندر سے کیسے بکھری ہوئی ہے۔ میری دنیا میں ہنسی کا کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ زندگی میں خوشی کا مطلب صرف دوسروں کے لیے تھا، میرے لیے تو صرف تماشائی بن کر جینا باقی تھا۔ نہ کوئی اپنا دکھ کہنے والا، نہ کوئی دل کے زخموں پر مرہم رکھنے والا۔ سب نائلہ کی تعریفوں میں لگے ہوئے تھے، کتنی حسین لگ رہی ہے، الڑ مٹیار ہے جیسے چاندی کی گڑیا، اور میں تو جیسے دھند میں لپٹی کوئی پرچھائی تھی، بے نام، بے شناخت اور بے حس۔ مجھے زندگی کی بدصورتی کا سب سے گہرا احساس ہمیشہ اس وقت ہوتا تھا جب میں لوگوں کے بیچ بیٹھی ہوتی تھی۔ ہر کسی کی آنکھوں میں چمک، ہر چہرے پر مسکراہٹ، ہر زبان پر شوخی، یہ سب میرے اندر کے اندھیرے کو اور زیادہ نمایاں کر دیتے تھے۔ میں چاہے جتنی بھی خاموش رہتی، جتنا بھی اپنے دکھ کو اندر دفن کرتی، لیکن ان کے کہہ کے مجھے یاد دلاتے کہ میں اس خوشیوں کی دنیا کی نہیں ہوں۔ میں ایک ایسی دنیا سے آئی ہوں جہاں درد، محرومی اور تذلیل ہی واحد ساتھی ہیں۔ وہ سب جب ہنستے، گاتے، ناچتے تھے تب میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا، جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو، یہ سب تیرے لیے نہیں ہے۔ اسی خاموش تڑپ کے ساتھ میں دبے پاؤں اٹھی، کسی کی نگاہ میری طرف نہ جائے، کسی کے ہنسے خوشی لمحے میں میری اداسی کا سایہ نہ پڑے، یہی سوچ کر خاموشی سے باہر نکل آئی۔
میرے قدم خود بخود اس گلی کی طرف بڑھنے لگے جو شادی والے گھر سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر تک جاتی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میں یہاں کیوں آئی؟ مجھے شادی میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ رات کا وقت تھا۔ گاؤں کی سنسان سڑکوں پر خاموشی اپنی پوری طاقت سے چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر چاند تھا، لیکن بادلوں میں چھپتا چھپاتا، جیسے وہ بھی میرے دکھ سے شرما رہا ہو۔ ہوا میں خنکی تھی اور میرے دل میں خوف۔ میں اکیلی تھی، بالکل تنہا۔ مجھے خیال آیا کہ ابھی رات کے 12 بج رہے ہیں اور میں تنہا گھر کی طرف جا رہی ہوں۔ میں ان سب لڑکیوں کے ساتھ آ سکتی تھی، اپنی سوتیلی ماں اور بہن کے ساتھ، لیکن میرے غرور نے، میرے دکھ نے، میرے وجود کی تکلیف نے مجھے روک دیا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان جیسا ہنس کر، ان جیسا بننے کا ڈرامہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اب جب میرے قدم سڑک پر تھے تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی بیوقوفی کر چکی ہوں۔ گاؤں کی راتیں کبھی محفوظ نہیں ہوتی۔ اندھیرے میں نہ جانے کون سا درندہ چھپا ہو۔ نشئی اوباش، وہ مرد جو عورتوں کو صرف جسم سمجھتے ہیں، ان کی نگاہیں ایسے تنہا چلتی لڑکی کا آسان شکار بنا دیتی ہیں۔ میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھانے شروع کیے۔ ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میرے کان ہر چھوٹی سی آہٹ پر چونک اٹھتے اور پھر اچانک کھیتوں کی طرف سے ایک سایہ بہت تیزی سے نکلا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ایک دم ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کراہیت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے کسی درندے کو شکار نظر آ گیا ہو۔ اوہو، آج تو فضل دین کی بیٹی، وہ بھی آدھی رات کو میرے سامنے۔ اس کی آواز نشے سے بوجھل، غلیظ اور خوفناک تھی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اس کے وجود سے ایسی نفرت محسوس کی جیسے سانپ دیکھ لیا ہو۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ میں نے ایک دم اس کے سینے پر دھکا مارا اور پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی۔ میرے پاؤں کی چپلیں زمین پر رہ گئیں۔ میرے دوپٹے کا ایک پلو کسی جھاڑی میں الجھ گیا، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتی رہی، اندھا دھن۔ سانسیں بوجھل ہونے لگی، آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ لیکن میرے اندر کی لڑکی جو ہمیشہ سہمی سہمی رہتی تھی، آج بغاوت پر اتر آئی تھی۔ وہ اوباش میرے پیچھے تھا، نشے میں دھت، سرخ آنکھیں نکالے، جیسے کوئی خونی درندہ ہو۔ میں نے گلی کی بجائے قبرستان کی طرف کا رخ کر لیا۔ مجھے پتا تھا اگر میں اپنی گلی سے گئی تو وہ مجھے دبوچ لے گا، کوئی نہیں ہوگا بچانے والا۔ لیکن قبرستان میں شاید کوئی پرچھائیں، کوئی سایہ، کوئی رازدار خاموشی مجھے پناہ دے دے۔ میں بھاگتی بھاگتی گاؤں کے پرانے قبرستان تک پہنچ گئی۔ وہاں ویرانی تھی، خاموشی تھی اور ایک عجیب سا اطمینان بھی تھا۔ میرے قدم ایک پرانے درخت کے پیچھے رک گئے۔ میں وہیں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل شدت سے دھڑکتا رہا۔ کافی دیر گزری، کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ مجھے لگا وہ چلا گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر اٹھایا اور آہستہ آہستہ درخت کے پیچھے سے نکلنے لگی۔ لیکن ابھی میں 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ میرا وجود کسی سے جا ٹکرایا۔ ایک جھٹکے سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ وہ قبرستان کے سامنے چاندنی کی مدھم روشنی میں بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس کے لمبے کالے کپڑے، اونچا قد اور گھنے بال، جیسے کوئی داستانوں کا کردار ہو۔ لیکن سب سے حیرت انگیز اس کی آنکھیں تھیں، کالی، گہری اور چمکتی ہوئی۔ اندھیرے میں بھی ان میں روشنی تھی۔ میرا دل کانپنے لگا۔ میں نے سوچا، یا اللہ، کہیں یہ بھی ویسا نہ ہو۔ لیکن پھر میں نے اس کے چہرے پر دیکھا، وہاں نور تھا، ایک چمک، ایک اداسی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شاید دعا مانگ رہا تھا، کسی اپنے کی قبر پر آیا ہوگا۔ وہ اداسی اس کے چہرے کو اور بھی دلکش بنا رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی اور آہستہ آہستہ اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرنے لگی، اس نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، سنو لڑکی، رک جاؤ۔ میں کانپ گئی، رک گئی۔ آواز میں سختی نہ تھی مگر ایک ایسی مہربانی تھی جس نے میرے قدم روک لیے۔ اندھیرے میں کہاں جا رہی ہو؟ باہر ایک درندہ چھپا ہوا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تم یہاں سے نکلو گی تو وہ تمہیں دبوچ لے گا۔ میں ساکت کھڑی رہی۔ میرے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ میرے ذہن میں وہ تمام خوف، وہ لمحے، وہ چیخ اور وہ منحوس چہرہ ایک ایک کر کے گھومنے لگے تھے جن سے میں ابھی بچ کر آئی تھی۔ لیکن اس وقت اس نوجوان کی آواز، اس کا انداز اور اس کے الفاظ میرے دل میں کسی تیر کی طرح اتر گئے تھے۔ وہ صرف یہ نہیں جانتا تھا کہ باہر کون ہے، بلکہ وہ سمجھتا تھا جیسے وہ میرے دل کا حال پڑھ رہا ہو۔ میں وہیں کھڑی رہی، پلکیں جھپکانا تک بھول گئی تھی۔ میرے لبوں پر خاموشی جم گئی تھی اور دل کی دھڑکن جیسے آہستہ آہستہ ایک انجان تسلی میں ڈھلنے لگی تھی۔
وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا تاثر تھا جیسے وہ میرے ہر جذبے کو سمجھ سکتا ہو، جیسے وہ میرے دکھ کو سن سکتا ہو جو کبھی زبان سے ادا نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی رات کے 12 بجے۔ اس کے لہجے میں کوئی بدگمانی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اجنبیت تھی، جیسے کوئی اندیکھے قانون کی پاسداری کر رہا ہو۔ یہ وقت تو ہمارا ہوتا ہے۔ اس کا یہ جملہ میرے لیے بالکل نیا اور الجھانے والا تھا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ یہ ہمارا کس وقت کا ذکر کر رہا تھا؟ کیا وہ کسی مخصوص لوگوں یا گروہ کی بات کر رہا ہے؟ میرے ذہن میں ہزاروں خیال امڑنے لگے، لیکن میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے ہکلاتی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، میں اسی کے خوف سے تو یہاں چھپی تھی جس کے بارے میں تم تذکرہ کر رہے ہو۔ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی، لیکن سچائی چھپی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں نے یہ کہا وہ ہلکا سا مسکرا دیا، ایسی مسکراہٹ جس میں نہ تمسخر تھا نہ برتری، صرف ایک عجیب سی نرم چمک، جیسے کسی نے موسم خزاں میں ہلکی دھوپ کا احساس دیا ہو۔ پھر وہ نرمی سے بولا، تمہیں اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ایک لمحے کو رکی، مجھے تعجب ہوا کہ وہ مجھے کیسے جانتا ہے، کیسے جان گیا کہ میں یہاں رہتی ہوں، لیکن شاید یہ میری کمزوری، تھکن یا دل کی اس وقت کی حالت تھی کہ میں سوال نہ کر سکی۔ شاید میں اس وقت اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ کسی کے سائے میں چلنا، کسی کے ساتھ قدم ملانا مجھے محفوظ لگا۔ ہو سکتا ہے وہ گاؤں کا کوئی اجنبی نوجوان ہو، کیونکہ میں تو خود کسی کو زیادہ نہیں جانتی تھی، نہ کبھی کسی کے ساتھ گھلی ملی، نہ کسی تقریب میں کھل کر شامل ہوئی، بس سائے میں رہی، پیچھے رہی، نظر انداز رہی۔ میں نے سر جھکا لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ راستہ جانتا تھا، شاید مجھ سے بھی زیادہ۔ وہ بہت آہستہ چل رہا تھا، جیسے ہر قدم پر میرے خوف کو کم کرنا چاہتا ہو۔ اس کے وجود سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، کوئی ایسی خوشبو جو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ وہ خوشبو نہ پھولوں کی تھی نہ کسی عطر کی، بلکہ جیسے کوئی پرانا راز ہو، کوئی متبرک لمحہ ہو جو ہوا میں تحلیل ہو کر مجھے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ میں اس خوشبو کو بے اختیار محسوس کرنے لگی۔ میری آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، لیکن دل میں ایک انجانی سی ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ اس نوجوان کی قربت میں عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو میں نے کبھی اپنے باپ کی بیمار چرپائی کے پاس بھی محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی اپنی ماں کی یاد میں رو کر پایا تھا۔ چاند کی سفید نرم روشنی پورے آسمان پر پھیل گئی تھی، اور اس روشنی میں جب میں نے اس نوجوان کے پروفائل کو دیکھا، اس کا سکون، اس کی چال، اس کا سادہ مگر پراثر وجود، تو مجھے وہ خود بھی چاند سا لگا۔ وہ چاند جو اندھیرے میں روشنی دیتا ہے، جو ویران آسمان کو روشن کرتا ہے، شاید میرے ویران دل کے لیے بھی وہی کردار ادا کر رہا تھا۔ میں کئی بار چاہتی تھی کہ اس سے کچھ پوچھوں کہ وہ کون ہے، کہ وہ اتنی رات کو قبرستان میں کیا کر رہا تھا، کہ وہ جانتا کیسے ہے کہ میں کس سے بھاگی ہوں، لیکن ہمت ہی نہ ہوئی۔ میری زبان جیسے قفل ہو گئی تھی۔ جب وہ مجھے ہمارے گھر کے قریب چھوڑ کر خاموشی سے پلٹنے لگا تو میں بس ایک نظر اسے دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہے بغیر واپس مڑا اور اندھیرے میں گھلتا چلا گیا، جیسے وہ اندھیرا اس کا مسکن ہو، اور وہ روشنی بس لمحہ بھر کے لیے میرے حصے میں آئی تھی۔ میں کافی دیر تک اسے دروازے پر کھڑی اس سائے کو دیکھتی رہی جو اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، لیکن میرے دل میں اپنا ایک عکس چھوڑ گیا تھا۔ آج ایک نئی چیز سے میرا تعارف ہوا تھا، ایک ایسا احساس، ایک ایسی کیفیت جسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے وجود سے روشنی محسوس کر رہی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی راز چھپا ہو، کوئی درد ہو جو میرے درد سے ہم آہنگ ہو گیا ہو۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میں ایک سادہ سے گاؤں کے رہنے والی 17 سال کی ایک ایسی لڑکی ہوں جس کی زندگی کا پہلا لفظ ہی شاید محرومی لکھا گیا تھا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو دنیا کا جو پہلا چہرہ یاد ہے وہ میری ماں کا تھا، جو اپنی محبتوں میں گوندھا ہوا، بے حد نرم اور میرے لیے چھاؤں جیسا تھا۔ مگر میری یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ میں اس وقت صرف 4 سال کی تھی جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شاید میں اس وقت ماں کے بچھڑنے کا مطلب مکمل طور پر نہ سمجھ پائی تھی، لیکن جیسے جیسے عمر کے موسم بدلتے گئے مجھے یہ احساس اور زیادہ شدت سے ہوتا گیا کہ میری زندگی سے سب سے قیمتی چیز چھن گئی ہے۔ ماں کے جانے کے بعد میرا ابا، جو ایک غریب مزدور تھا، اس نے زندگی کی مجبوریوں کے تحت دوبارہ شادی کر لی۔ نئی دلہن کے ساتھ ایک نئی ماں اور ایک نئی بیٹی میرے گھر کا حصہ بن گئی۔ وہ بیٹی جو مجھ سے محض 5 سال ہی چھوٹی، مگر جلد ہی اس کی اچھی خوراک اور توجہ نے اسے وقت سے پہلے مجھ جتنا بڑا بنا دیا تھا۔ وہ دیکھنے میں مجھ سے زیادہ صحت مند اور تر و تازہ دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کا وجود میرے لیے کبھی بہن جیسا نہ بن سکا۔ اور وہ عورت جسے سب میری سوتیلی ماں کہتے تھے،
وہ مجھے اپنی بیٹی تو کیا شاید انسان بھی نہ سمجھتی تھی۔ اس سوتیلی ماں نے میرے لیے وہ سب کچھ چھین لیا جو ایک بچی کے بچپن کا حق ہوتا ہے۔ اس نے کبھی مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ہمیشہ میرے لیے حقارت تھی، اس کی زبان پر میرے لیے سخت الفاظ تھے، اور اس کے سلوک میں میرے لیے صرف تذلیل اور ظلم تھا۔ وہ مجھے اکثر جھڑکتی، ذرا سی بات پر چیخ اٹھتی، میرے حصے کی چیزیں اپنی بیٹی کو دے دیتی، اور جب کوئی میری خاموشی پر سوال کرتا تو الٹا ابا سے شکایت کرتی کہ تیری بیٹی میری بات نہیں مانتی، میری عزت نہیں کرتی، دل سے مجھے ماں نہیں مانتی۔ یہ بات مجھے ایسے دکھ دیتی جیسے کسی نے میرے دل میں خنجر اتار دیا ہو۔ کیا میں واقعی ایسی تھی؟ کیا میں قصوروار تھی؟ لیکن پھر میں خود کو سمجھاتی کہ ایک بچی سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو ماں سمجھے جو اس کے وجود سے ہی نفرت کرے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں رات کو خاموشی سے بستر پر لیٹی ہوتی، ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی، لیکن میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ میرے لبوں پر میری ماں کا نام ہوتا اور دل میں یہ خواہش کہ کاش وہ زندہ ہوتی، کاش وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتی، میرے آنسو پونچھتی اور مجھے سینے سے لگا کر کہتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ دوبارہ نہ آیا۔ میرے ابا نے اگرچہ مجھے کبھی مارا نہیں، لیکن خاموشی اختیار کر لی تھی، ایسی خاموشی جو میرے لیے کسی تائید سے کم نہ تھی۔ جب اس کی بیوی مجھ پر الزامات لگاتی یا مجھے 2 وقت کی روٹی کے بدلے بے جا کام کرواتی، تب میرا ابا کچھ نہیں کہتا تھا۔ شاید وہ بے بس تھا، یا شاید وہ اس عورت کے دجل کا شکار ہو چکا تھا، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عورت پورے گھر کی مالک بن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں باورچی خانے کی کنجی تھی، فیصلے کرنے کی طاقت تھی، اور ابا کے دل میں بھی ایک خاص جگہ۔ پھر وقت نے ایک اور زخم دیا۔ میری سوتیلی ماں کے بدن سے 2 اور بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹا ایک بیٹی، اور یوں میں اس خاندان میں جیسے بالکل ہی بے دخل ہو گئی۔ اب تو مجھے کوئی پوچھتا تک نہ تھا، میں ایک سایہ بن کر رہ گئی تھی، نہ ابا سے کچھ کہہ سکتی تھی نہ کسی اور سے۔ میں خاموشی سے سارے گھر کا کام کرتی، برتن دھونا، جھاڑو دینا، کھیتوں سے چارہ لانا، مویشیوں کو پانی دینا، اور پھر سارا دن چولہے کے پاس جلتی دھوپ میں کھڑی ہو کر روٹیاں بنانا۔ لیکن اتنی مشقت کے باوجود بھی اگر کسی دن میں ذرا سانس لینے کے لیے دیر کرتی تو وہی سوتیلی ماں فوراً ابا سے شکایت لگا دیتی، تیری بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی۔ اور ابا وہ بس ایک تھکی ہوئی سانس لے کر خاموش ہو جاتا۔ اس کی خاموشی میرے لیے سب سے بڑا تانا تھی۔ میں جب کبھی اپنی سوتیلی ماں کو اپنی بیٹی سے لاڈ کرتے دیکھتی، اس کے بالوں میں کنگھی کرتی، اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتی، یا اس کے لیے پھل اور مٹھائیاں لاتی، تو میرا دل اندر سے ٹوٹ جاتا۔ میں دیوار سے لگ کر وہ منظر دیکھتی رہتی اور دل میں فقط ایک ہی دعا نکلتی، یا اللہ میری ماں کو جنت میں جگہ دینا، وہ بہت اچھی تھی۔ پہلے تو میں ہر اس رات جب دل میں تکلیف بڑھتی چپکے سے اپنی ماں کی قبر پر چلی جاتی۔ قبرستان ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا، لیکن مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہاں جا کر میں اپنی ماں کے مٹی کے نیچے دبے وجود سے خاموش باتیں کرتی، اپنا دکھ سناتی، اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس مٹی میں جذب کر دیتی۔ لیکن پھر جب سے میں بڑی ہوئی، ابا نے میرے اکیلے باہر جانے پر سختی کر دی، خاص کر رات کو گھر سے نکلنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ مجھے قید کر لیا گیا تھا، ایک ایسی قید جس کی کوئی سزا سنائی نہیں گئی تھی۔ بس مجھے سمجھا دیا گیا تھا کہ میری خواہشیں، میری آزادی، میری مرضیاں، ان کا اب کوئی وجود نہیں۔ اسکول جانا بھی ایک خواب بن کر رہ گیا۔ میں نے صرف 5ویں جماعت تک پڑھائی کی اور پھر مجھے گھر بٹھا دیا گیا۔ میری کتابیں، کاپیاں اور وہ تھوڑی سی پینسلیں جو میری واحد خوشی تھیں، سب مجھ سے چھین لی گئیں۔ میری سوتیلی بہن زینب کو 10 جماعتیں پڑھائی گئیں، اسے اسکول کے لیے نئے کپڑے دیے گئے، اسے فیشن کرنے کی اجازت ملی، اس کے ہاتھ میں موبائل آیا، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی، باتیں کرتی، دنیا دیکھتی رہی، اور میں صرف دیکھتی رہی۔ میں نے اپنے خواب، اپنے شوق اپنے اندر دفن کر دیے۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ میں چیخ چیخ کر کہوں کہ میں بھی انسان ہوں، میری بھی خواہشات ہیں، مجھے بھی جینے کا حق ہے، لیکن میری آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ میرے دن کاموں میں گزر جاتے اور راتیں آنکھوں میں۔ میں اپنے دل کی بات نہ کسی سے کہہ سکتی تھی، نہ کسی کے سامنے رو سکتی تھی، اور یوں میں ایک ایسی زندگی گزارنے لگی تھی جس میں سانسیں تو تھیں لیکن زندگی نہیں تھی، بس ایک خاموش جدوجہد، ایک چھپی ہوئی تڑپ، اور ایک ایسا دکھ جو لفظوں میں بیان نہ ہو سکتا تھا۔ میری آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی رہتی تھیں۔ میں اپنی زندگی پر حیران تھی کہ میری زندگی کتنی عجیب ہو گئی ہے۔ میری زندگی کا دکھ جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ پہلے ماں کا سایہ سر سے اٹھا، پھر باپ نے مجھے اپنے حال پر چھوڑ کر دوسری شادی کی، اور اب ایک ایسا وقت آ گیا تھا جس نے میرے قدموں سے باقی ماندہ زمین بھی کھینچ لی۔ وہ وقت جیسے قیامت تھا۔
ایک زخم جو میری روح کے اندر تک اتر گیا جب میرا باپ ایک روز مزدوری کرتے ہوئے اونچائی سے گرا اور پھر دوبارہ کبھی اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ ابا کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی میری زندگی کی وہ چھوٹی سی ڈور بھی ٹوٹ گئی تھی جو مجھے ہنوز امید سے جوڑے ہوئے تھی۔ ابا اگرچہ کمزور ضرور ہو گیا تھا مگر پہلے کبھی کبھار میری بات سن لیتا تھا، میری آنکھوں کی نمی کو سمجھ لیتا تھا، میری خاموشی سے کہے گئے دکھوں کو محسوس کر لیتا تھا۔ لیکن اب وہ خود بستر کا ایسا مریض بن چکا تھا جسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت تھی، اور جیسے ہی وہ کمزور پڑا میری سوتیلی ماں اور نائلہ کے پر نکل آئے۔ اب تو وہ دونوں بے لگام گھوڑیاں بن گئی تھیں، پورے گھر پر ان کا راج تھا، صرف روزمرہ کا نہیں بلکہ ابا کی وہ تھوڑی بہت زمینیں جو ہمارے گاؤں کے کنارے واقع تھیں وہ بھی ماں نے اپنے نام کروا لی۔ میں حیرت سے سوچتی کہ ابا کو جب ہوش ہوتا وہ دیکھتا بھی تھا کہ اس کی زمینیں اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، لیکن اس کی زبان بند رہتی، جیسے اسے کچھ کہنے کا حق ہی نہ ہو۔ وہ مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر تھا، اور میں تو اس گھر کی وہ خاموش پرچھائیں تھی جسے سب دیکھتے بھی تھے اور نظر انداز بھی کرتے تھے۔ زندگی کی ایسی شکل میں جہاں ہر دن صرف تکلیف اور ذلت سے لبریز ہو، وہاں خوشی جیسے کوئی پرایا تصور لگنے لگتا ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ میں کہیں دور بھاگ جاؤں، کسی اجنبی ویرانے میں جہاں مجھے کوئی نہ پہچانے، جہاں میں اپنے آنسوں کے ساتھ اکیلی رہوں، لیکن ایسا کوئی راستہ میرے لیے کھلا نہیں تھا۔ میری ہر سانس، ہر قدم ان زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا جو میری سوتیلی ماں کے حکم، نفرت اور اختیار کی شکل میں میرے ارد گرد لپٹی ہوئی تھیں۔ پھر ایک دن وہ آیا جب اماں مجھے دنیا دکھانے کے بہانے یا شاید لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے مجھے اپنی بیٹی نائلہ کے ساتھ ایک شادی میں لے گئی، لیکن اس دن نے میرے لیے اور بھی ذلت کے دروازے کھول دیے۔ نائلہ نے اس موقع کے لیے ایک نہایت خوبصورت چمکتے ہوئے رنگوں والا جوڑا پہنا ہوا تھا جس پر گوٹا، کڑھائی اور جھلملاتے کنارے اسے سب لڑکیوں میں ممتاز بنا رہی تھی۔ وہ بار بار شیشے میں خود کو دیکھتی، ٹھمکے لگاتی، ہنستی اور اترا کر سب کی توجہ حاصل کر رہی تھی، جبکہ میرے جسم پر ایک ایسا پرانا بدرنگ سا سوٹ تھا جو شادی میں پہننے کے قابل بھی نہ تھا، اور میرے دل کی اداسی تو جیسے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ جب میں پنڈال میں پہنچی تو کئی لڑکیوں نے ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کی اور پھر ہنسنے لگی۔ کوئی کہہ رہی تھی، دیکھو عالیہ نے کیسا سوٹ پہنا ہے، جیسے کسی غم کی سوگوار ہو۔ میری نگاہیں جھکی ہوئی تھی، دل شرمندگی سے بوجھل اور قدم لرزتے ہوئے۔ میں جانتی تھی کہ میرے لیے وہاں ایک لمحہ بھی گزارنا عذاب بن جائے گا۔ اس ذلت، اس بے بسی اور ان اجنبی نظروں سے بچنے کے لیے میں نے آدھی رات کو چپکے سے گھر واپسی کا ارادہ کیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری زندگی اس رات ایک نیا رخ اختیار کرے گی۔ وہی رات تھی جب ایک اجنبی نوجوان جو نہایت مہربان، خوبصورت اور پراسرار تھا، قبرستان کے قریب مجھے ملا، وہی جو مجھے اندھیرے سے، خطرے سے بچا کر میرے گھر تک چھوڑایا۔ اور جب وہ اندھیرے میں کھو گیا تو میری آنکھیں اس کے بعد ہر طرف بس اسی کو تلاش کرتی رہیں، جیسے دل ایک نئی دھڑکن سے واقف ہوا ہو، جیسے برسوں کی ٹھنڈی راکھ میں کوئی چنگاری جاگ گئی ہو۔ میں اپنے ہوش و حواس میں نہ رہی تھی، اس کا خیال میری سوچوں پر چھا گیا تھا۔ اگلی صبح جو میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، برتن دھو رہی تھی، جھاڑو دے رہی تھی، تو میرے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ میں گنگنا رہی تھی جیسے زندگی نے پہلی بار میرے دل کے اندر کوئی نرماہٹ بھیجی ہو۔ لیکن میری سوتیلی ماں کی آنکھیں بہت تیز تھیں، اسے میرے چہرے کی یہ نئی روشنی فوراً کھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں جلن تھی، جیسے میری ایک معمولی سی خوشی بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ وہ غرائی، کل اکیلی ہی کیوں چلی آئی؟ کسی سے آنکھ مٹکا کرنے گئی تھی کیا؟ وہیں اسے ڈھونڈنے گئی تھی؟ تیرے نخرے نہیں ختم ہوتے؟ اس کے الفاظ میرے سینے پر پتھروں کی طرح برسے۔ میں خاموش رہی، کچھ نہ بولی۔ پھر نائلہ نے بھی آگ میں گھی ڈال دیا۔ یہ خود کو آسمان کی پری سمجھتی ہے، تبھی تو اتنے نخرے ہیں، سب لوگ اسی کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اماں تو اسے ساتھ کیوں لے کر گئی تھی؟ میں ان دونوں کے درمیان خاموش پتھر بنی کھڑی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں غضب کا طوفان اتر آیا۔ اس نے ایک نگاہ ابا کی طرف ڈالی جو بستر پر بے بس پڑا کچھ سن تو رہا تھا مگر بولنے سے قاصر تھا۔ تبھی اماں میری طرف بڑھیں اور میری چوٹیاں پکڑ کر زور سے جھنجھوڑتے ہوئے چیخی، اگر آئندہ تو نے ایسا کیا تو میں تجھے مار ڈالوں گی، میرا اصل غصہ بھی دیکھا نہیں۔ پھر اس نے مجھے زور کا دھکا دیا، میں فرش پر گر گئی، میری کوہنیاں چھل گئیں اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، لیکن مجھے رونا بھی نہیں آتا تھا۔ اب بس سے گہری تھکی سی خاموشی میرے اندر بس گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب نیا نہیں تھا،
یہ سلوک، یہ الفاظ، یہ زخم، یہ تو برسوں سے میرے ساتھ تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار میرے دل میں کچھ روشنی پیدا ہوئی تھی جسے وہ فوراً بجھانا چاہتے تھے۔ میری زندگی میں کوئی اچھی امید باقی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہمیشہ کے لیے میرا مقدر صرف محرومی، ذلت اور خاموش آنسو ہیں۔ پھر اس دن اماں اپنی ماں کے گھر چلی گئی اپنے سارے بچوں کو لے کر، اور میں اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ وہ مجھے کبھی بھی اپنی ماں کے گھر لے کر نہیں جاتی تھی۔ ابا اور میں اکیلے گھر پر تھے، کیونکہ ابا کی خدمت کے لیے میں گھر پر رک جاتی تھی، ورنہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں نے ابا کو کھانا کھلایا، انہیں دوائی دی، اور پھر سارے گھر کا کام کاج کر کے میں درخت کے نیچے لیٹی تھی۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ میں آج اپنے بچپن کی سہیلی فرزانہ کے گھر جاتی ہوں۔ میرا اس سے ملنے کا بہت دل چاہ رہا تھا۔ آج تو اماں بھی گھر پر نہیں تھی۔ کبھی کبھار ان کی نظروں سے چھپ کر میں اپنی سہیلی کے گھر چلی جاتی تھی۔ ابھی مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، میں ابا سے کہنے لگی، ابا، میں فرزانہ کے گھر جا رہی ہوں۔ ابا نے مجھے اجازت دے دی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر جب سے وہ بستر کے مریض بنے تھے، ان کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ ابھی میں فرزانہ کے گھر جا ہی رہی تھی کہ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے۔ لیکن کسی کے قدموں کی چاپ میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اب میں تھوڑی پریشان سی ہو گئی۔ سڑک کے دائیں بائیں دونوں طرف کھیت ہی کھیت تھے اور جا بجا درختوں کا ہجوم تھا۔ اس جگہ سے گزرتے ہوئے ویسے مجھے ڈر لگتا تھا، اور اب تو شام کے سائے چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ فرزانہ کا گھر ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھا رہی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ اس سامنے والے درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہے جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا ہے۔ میں گاؤں کے مردوں سے بہت گھبراتی تھی، لیکن مجھے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہی نہیں تھا۔ جب بھی نکلتی اکیلے ہی نکلتی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو میں نے اسے پہچان لیا تھا کہ وہی تھا جو رات کی تنہائی میں میرا محافظ بن کر میرے سامنے آیا تھا۔ اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ میرا دل خوشی سے کپکپا رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے آواز دی تھی، سنو لڑکی، میں تو اتنے دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور اب تم میرے سامنے سے یوں ہی گزر کر جا رہی ہو۔ میں صرف تمہارا نام پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے پکارا، وہ بھی اپنی خوبصورت آواز میں۔ میں نے بھی اپنے قدم روک لیے تھے۔ پھر میں پلٹ کر کہنے لگی، میرا نام عالیہ ہے، اور تمہارا؟ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میرا نام موسیٰ ہے۔ اس دن اس پرانے قبرستان میں تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ سچ میں ہی تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ تمہارا خیال میرے ذہن پر چھایا ہوا تھا، اس لیے تو میں اتنے دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کیا تم نے بھی مجھے یاد کیا تھا؟ یہ سن کر تو میری خوشی کے انتہا نہ رہی کہ جو احساسات مجھ پر طاری تھے وہ اس پر بھی طاری تھے۔ اس کا نام بھی کتنا خوبصورت ہے، موسیٰ۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، میرے لب مسکرا رہے تھے۔ میں کہنے لگی، میرے اندر ایسا کیا خاص ہے جو تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، تمہاری آنکھیں بہت خاص ہیں۔ کچھ بولتی ہوئی، گہرا دکھ چھپا ہے ان میں۔ اب میرے ساتھ کہیں چھپ کر ہم دونوں باتیں کرتے ہیں۔ مجھے لوگوں کا خوف تو کھا، لیکن دل بھی چاہ رہا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اس لیے میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ پھر ہم دونوں ایک ایسے گھنے کھیت میں چھپ کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ، خوبصورت آنکھیں، ہر چیز صرف مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے قدموں پر نظر جما رکھی تھی۔ وہ بہت اونچے لمبے قد کا تھا۔ میں اس سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگی۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہاری آنکھوں میں اتنا گہرا دکھ کیوں ہے؟ یہ سن کر میں مسکرا دی۔ پھر کہنے لگی، کیونکہ لوگوں نے مجھے محبت نہیں دی، میں محبت کی تلاش میں ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا تم میری محبت کی تلاش میں تھی؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں شرما گئی تھی۔ پہلی بار مجھے اپنے وجود کا احساس ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم محبت کی تلاش میں ہو تو میری ساری محبت صرف تمہارے لیے ہے۔ کیا تم مجھ سے ملاقات کرنے ہر جمعرات کو یہاں آ سکتی ہو؟ میں تمہارا انتظار کیا کروں گا۔ میں بھی محبت کی تلاش میں یہاں پر آیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں کہنے لگی، کیا تم اس گاؤں کے رہنے والے نہیں ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، میں تو یہاں پر مہمان ہوں، جلد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ لیکن یقین نہیں آتا کہ کوئی وجہ بن جائے گی میرے یہاں رکنے کی۔ یہ سوچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے خود پر۔ یہ سن کر مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔
پھر میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن میں اس وعدے پر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک میں اس سے باتیں کرتی رہی اور پھر گھر چلی آئی۔ آزادی کا احساس میرے وجود پر طاری تھا، کیونکہ آج کوئی بھی گھر پر نہیں تھا سوائے ابا کے، جو گہری نیند سو رہا تھا۔ میں گھر میں آ کر اس کا خیال دل میں سوچنے لگی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے گھر میں کوئی موجود ہے اور سامنے کھڑا وجود مجھے گھور گھور کر دیکھے جا رہا ہے۔ میں اسی درخت کے نیچے لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میرا وجود بالکل ساکت پڑا تھا۔ میں ابا کو آواز دینا چاہتی تھی، انہیں بتانا چاہتی تھی کہ ابا سامنے کوئی کھڑا ہے، لیکن مجھ سے بولا ہی نہ گیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اپنے وجود کو اٹھانے کی کوشش کی۔ جب تک میں اس کے پاس گئی تو وہ نہ جانے اندھیرے میں کہاں غائب ہو گیا تھا، لیکن اس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ یہاں پر کون آیا تھا۔ میں اس اندھیرے میں کسی چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور خود کو خواب کی کیفیت میں محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ شاید فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ میں اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تھی۔ ہمیشہ نماز پڑھتے ہوئے میں روتی تھی، لیکن آج میری آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ میں نے اس سے وعدہ تو کر لیا ہے، میں اس سے ملاقات کیسے کرنے جاؤں گی۔ پھر آج شام کو اماں واپس آ گئی تھی، لیکن نائلہ کہنے لگی، اماں مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسے لگتا ہے کہ گاؤں کے کسی لڑکے سے اس کا چکر چل رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج تو اس کا چہرہ بڑا گلابی گلابی ہو رہا ہے۔ اماں نے بھی مجھے شک بھری نظروں سے دیکھا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ پھر اماں کہنے لگی، ارے یہ کیسے کسی لڑکے سے چکر چلا سکتی ہے؟ اس کا تو میں رشتہ طے کر کے آئی ہوں، تمہارے ماموں کے بیٹے ماجد سے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں اماں، میں ماجد سے شادی نہیں کروں گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکا کتنا آوارہ ہے۔ جب بھی ہمارے گھر آتا تھا مجھے وہ کیسے نظروں سے گھورتا تھا۔ میں اس کی غلاظت بھری نظریں خود پر برداشت نہیں کرتی تھی۔ مجھے اس کے وجود سے نفرت تھی۔ پھر میں کیسے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتی۔ اماں نے مجھے زوردار دھکا دیا اور کہنے لگی، تو کیا تیرے لیے کوئی شہزادہ آئے گا؟ یہ سوچنا چھوڑ دے، تیرا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اماں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں چپ چاپ کام کر رہی تھی۔ پھر میں نے ارادہ کر لیا تھا جب بھی مجھے وقت ملے گا میں اس سے ملنے چلی جاؤں گی۔ پھر ایسے ہی جمعرات کا دن آیا، میں بہانے سے گھر سے نکل آئی تھی، کیونکہ اماں اور نائلہ بازار چلی گئی تھی شہر میں، اور چھوٹے بہن بھائی کھیل رہے تھے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی آئے کوئی جائے، اس لیے میں چپ چاپ گھر سے نکل آئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اس درخت کے پاس آئی تو اسے اپنا منتظر پایا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اس نے میرے ہاتھوں کو تھاما، لیکن اچانک میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی انگارے نے میرے وجود کو چھو لیا ہو۔ میں حیران تھی کہ اس کا لمس اتنا عجیب کیوں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، عالیہ میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں، ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے، اپنے پاؤں آگے کرو۔ میں نے جیسے ہی اپنے پاؤں آگے کیے، اس نے 2 پائل خوبصورت سی میرے پاؤں میں پہنا دی تھی، جو میرے سفید پاؤں میں بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کے دیے ہوئے تحفے پر وہ کہنے لگا، یہ بہت خاص ہے، اس لیے انہیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی۔ پھر میں دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اماں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اسے کہوں گی کہ وہ رشتہ لے کر آئے، اپنے گھر والوں کو بھیجے تاکہ ابا میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دے، لیکن میں اسے کہہ ہی نہ سکی۔ کافی دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ پھر اماں کا خوف مجھ پر طاری ہوا تو گھر آ گئی، لیکن پورے راستے پائل کی چھن چھن میرے کانوں میں مٹھاس گھول رہی تھی۔ میں جلدی سے گھر آ گئی۔ شکر ہے کہ نائلہ اور اماں ابھی تک گھر نہیں آئی تھیں۔ میں پورے صحن میں کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ پھر شام کو اماں اور نائلہ بھی آ گئی۔ وہ کافی سامان لے کر آئی تھی۔ اچانک ہی نائلہ باتیں کرتے ہوئے چونکی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں یہ پائل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ اماں نے بھی میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، او ہو، تو یہ اس نے پہن رکھی ہے۔ اس نے فوراً ہی میرے پاؤں دیکھے۔ نائلہ حیرت سے کہنے لگی، اماں یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، دیکھو کیسے چمک رہی ہیں، یہ مجھے چاہیے۔ اس نے پائل کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ کسی کی نشانی ہے۔ اماں نے میری چٹیاں پکڑ لیں اور کہنے لگی، اچھا
हमें भी तो पता चले कि किसकी निशानी है, कौन से यार ने तुझे ये पायल दी है। मैंने नजरें झुका ली और कहने लगी, नहीं नहीं, किसी यार ने नहीं, बल्कि ये मेरी अम्मा की निशानी है। ये मैंने अम्मा के संदूक से निकाली है। मैंने इनसे झूठ कहा था। ये सुनकर वो हैरत से कहने लगी, ये कौन सी निशानी है जो आज तक मेरी नजरों से छुपी रही? नायला को ये पायल पसंद आ गई है, ये पायल तू उसे दे दे। मैं रोते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अपनी अम्मा की निशानी हरगिज इसे नहीं दूंगी, मैं ये पायल इसे नहीं दूंगी। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन अम्मा ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और ज़बरदस्ती वो पायल मेरे पाँव से नोच कर निकाल ली। मैं बहुत रो रही थी, पूरी रात बिस्तर पर लेटी रोती रही। अगले ही दिन अम्मा से छुपकर मैं उससे मिलने पहुंच गई। मैंने अपना चेहरा उसे दिखाया और कहने लगी, देखो उन्होंने मेरे साथ क्या सलूक किया और तुम्हारा दिया हुआ तोहफा भी मुझसे छीन लिया। ये सुनकर वो अजीब अंदाज में मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उन्होंने अपनी बर्बादी की खुद दावत दी है, तुम फिक्र न करो, अब मैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। तो वो कहने लगा, इस बात का राज सिर्फ तुम्हें मालूम होगा, क्योंकि जो तुम्हारा आशिक है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा है। अचानक ही उसकी आंखों का रंग बदल गया था। मैं हैरत से पीछे हुई तो वो कहने लगा, मत घबराओ, तुम्हारे सामने मैं एक इंसान हूँ, लेकिन उनके लिए मैं खौफनाक जिन्नात हूँ जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सलूक किया है। अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अजीब बात कर रहा है। फिर वो कहने लगा, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? आज एक नई कहानी इस दुनिया में तख्लीक हुई है, एक लड़की और एक जिनजादे की, इसलिए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं उसका बहुत बुरा हशर करूँगा जिसने तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का ये हशर किया है। उसकी आंखों में अंगारे निकल रहे थे और मैं बिल्कुल साकत खड़ी थी। एकदम ही ऐसे लगा जैसे मेरे वजूद में जान न रही हो। मुझे आज सच्चाई का इल्म हो गया था कि उस पुराने कब्रिस्तान में रहने वाला वो जिनज़ादा मेरा आशिक बन गया था, जिसे मैं इंसान समझ रही थी। फिर मैं घर आ गई थी, लेकिन मैं बहुत बदली बदली सी खुद को महसूस कर रही थी। दूसरे दिन सुबह का आगाज़ बड़ा ही इबरतनाक हुआ था, जब नायला के चीखों से पूरा घर गूंजने लगा। वो चीख चीख कर अपनी माँ को पुकार रही थी। उसने वही पायल अपने पैरों में पहन रखी थी और वो अपनी माँ से कहने लगी, मेरी टांगें हरकत नहीं कर रही, ऐसे लग रहा है मैं माजूर हो गई हूँ। वो रो रही थी। उसकी माँ भी हैरान रह गई, कहने लगी कि ये क्या हुआ है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नायला बिल्कुल माजूर की तरह हरकतें कर रही थी। वो बिस्तर की मरीज बन गई थी। ये देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और नायला और उसकी माँ से कहने लगी, ये पायल जिन्नाती है, जो भी इसे पहन लेती है लड़की वो अपाहज हो जाती है, क्योंकि ये पायल मुझे किसी ने दी है, मेरे अलावा इसे कोई नहीं पहन सकती। ये सुनते ही नायला की माँ ने फटाफट वो पायल उतार कर फेंक दी थी। जैसे ही नायला उठने की कोशिश करने लगी, अब उसके पैरों ने हरकत की थी, यानी कि मेरी बात सही हुई थी। उस जिनज़ादे ने अपनी ताकत से ये सब किया था। अब मेरे चेहरे पर फतह की चमक थी। फिर मैंने अपनी सौतेली माँ की आंखों में आंखें डालकर उसे देखा और कहने लगी, अगर तुमने मेरा रिश्ता माजिद के साथ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर मेरी सौतेली माँ डर गई थी, क्योंकि मेरी आंखों से अजीब सी शुआएं निकल रही थीं। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे अपने वजूद पर इख्तियार नहीं रहा। फिर अगले दिन बड़ा ही हैरत भरा दिन था, जब गांव के बड़े ज़मींदार के घर से मेरा रिश्ता आया था। वो ज़मींदारनी हमारे घर में बैठी थी। मेरे अब्बा से कहने लगी, मैं गांव में किसी गरीब लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहती थी, लेकिन तेरी बेटी बहुत ही सुघड़ और ख़ूबसूरत है, इसलिए मैं इसका रिश्ता लेने आई हूँ। सौतेली माँ नायला का रिश्ता वहाँ करना चाहती थी, लेकिन अचानक ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे हाथ में इस कदर तवानाई थी कि वो बिल्कुल अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। फिर मैं उसके कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, रिश्ते की भी यहाँ कर दे, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो अचानक ही मेरी आंखों से डरकर खामोश हो गई थी। अब्बा कहने लगा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी का रिश्ता आप लेकर आए हैं, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। अब्बा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। यूँ मेरा रिश्ता एक गांव के बहुत अमीर घराने में तय हो गया था।